جانی پہچانی شخصیت ہمارے خطیب اسلام حضرت مولانا غلام فرید صاحب دامت برکاتہم، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ اللہ رب العزت ان کی زندگی میں، علم میں، عمل میں برکت عطا کرے۔ تمام مساجد، مدارس، مراکز، خانقاہوں کو اللہ رب العزت آباد کرے اور آباد کرنے والوں کو بھی اللہ آباد کرے۔ جزاک اللہ۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى له اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا وصل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا وصل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا الحمد لله الذي لم يزل ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أهل القرآن هم أهل الله أو كما قال نبينا وحبيبنا ومحبوبنا ورسولنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر اور ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی انتہائی قابل احترام واجب التکریم حضرات علماء کرام اور وہ خوش نصیب قراء جنہوں نے معاشرے کو ایک بہترین جماعت تیار کر کے دی، قراء حضرات، معلمین حضرات، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دل سے آمین فرما دے گی۔ یہ تکمیل قرآن کی مجلس ہے اور پیارے آقا مدنی کریم رؤوف الرحیم کا مبارک ارشاد ہے کہ جس مجلس میں قرآن کی تکمیل ہوتی ہے اللہ وہاں کے حاضرین کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ ہم سب اسی نیت سے، اسی ارادے سے یہاں تشریف فرما ہو کہ میرا کریم رب ہماری دعائیں آج ضرور قبول فرمائے گا۔ اور ابھی آپ نے خوش نصیب حفاظ کے نام مبارک سنے، ان کے والدین کے نام مبارک سنے۔ اللہ اکبر۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ۔ یہ قرآن والے کون ہیں؟ یہ اللہ والے ہیں۔ اہل القرآن ہم اہل اللہ۔ آج دنیا تلاش کرتی ہے کوئی اللہ والا مل جائے۔
پھر حضرت نے بتایا فلاں اللہ والے ہیں، حضرت جی نے بتایا فلاں اللہ والے ہیں، ہمیں ان کی باتوں پہ یقین ہو گیا۔ اور ایک وہ اللہ والے ہیں جن کو پیارے آقا نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ، یہ جو قرآن والے ہیں یہ اللہ والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم سب اسی نیت سے یہاں آئیں، اور جہاں بھی اور جب بھی تکمیل قرآن کریم کی مجلس ہو وہاں اسی نیت سے، اسی ارادے سے ہماری حاضری ہو کہ وہاں جائیں گے اور دعائیں مانگیں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ ان کو دیکھیں گے تو آپ اللہ کا شکر ادا فرمائیں کہ آج تو ہم نے کئی اہل اللہ کو دیکھا ہے، اور علماء کرام کی کثیر تعداد یہاں نظر آ رہی ہے، موجود ہے۔ اور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے مجھے دیکھ لیا ہو، اور جس نے عالم سے مصافحہ کیا وہ ایسے ہے جیسے مجھ سے مصافحہ کر لیا ہو، اور جس نے عالم پہ خرچ کیا وہ ایسے ہے جیسے مجھ پہ خرچ کیا ہو۔ بس اسی نیت سے یہاں آنا ہو، کوئی اور ارادہ نہ ہو۔ انما الاعمال بالنیات، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، ہر عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ نیت اچھی ہوگی، ارادہ اچھا ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کا ہوگا۔ خدا کی قسم کوئی وجہ نہیں کہ اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب نہ فرما دے۔ ویسے بھی اللہ کریم کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید۔ اللہ اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے تلاش فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندے سے اللہ پوچھیں گے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، اب وہ پریشان ہے، اللہ فرمائیں گے ذرا اس سے پوچھو اس کے گھرانے میں، خاندان میں کوئی عالم تھا اولاد وغیرہ میں؟ پتہ کیا تو نہیں، عالم کوئی نہیں تھا اولاد میں، گھرانے میں جی کوئی نہیں تھا، خاندان میں کوئی نہیں تھا۔ اچھا، کئی باتیں پوچھنے کے بعد، سوال کرنے کے بعد اللہ فرمائیں گے اس سے پوچھو کسی عالم سے تمہیں محبت تھی، کسی سے دوستی تھی؟ کسی عالم سے محبت کا ہونا، کسی عالم سے دوستی کا ہونا، یہ بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور خوش نصیب ہے جن کو علماء سے محبت ہے، جن کے دوست علماء ہیں۔ المرء مع من احبہ، پیارے آقا نے فرمایا آدمی کا حشر قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں اس کو محبت ہوگی۔ ہم علماء سے اور قراء حضرات سے، حفاظ سے، اللہ والوں سے، دین والوں سے محبت کریں گے، اللہ قیامت کے دن ہمارا حشر بھی انہی حضرات کے ساتھ فرمائے گا۔ جب جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تو صحابہ خوش ہو رہے ہیں، انتہا ہو گئی خوشی کی کہ ہم بڑے پریشان تھے کہ اللہ ہمیں جنت میں لے جائے گا، لیکن آقا کا مقام کہاں ہوگا؟ ہم پتہ نہیں کس جنت کے طبقے میں ہوں گے، کس منزل میں ہوں گے، اور جس جنت میں آقا کا دیدار نہیں ہوگا اس جنت میں کیا مزہ آئے گا، کیا سرور آئے گا۔ کسی نے کہا نا میں بھی ہے، مینا بھی ہے، ساغر بھی ہے، پر ساقی نہیں، جی کرتا ہے آگ لگا دوں میں خانے کو۔ ساقی نہ ہو، رحمت عالم موجود نہ ہو، فرمایا جنت میں مزہ نہیں آئے گا۔ تو ارشاد فرمایا المرء مع من احبہ، آدمی کا حشر قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں اس کو محبت ہوگی۔ کیا حضرت جی نے مجھے رومال دیا ہے، پیارے آقا کی بات یاد آ گئی۔ صحابہ تشریف لائے تو ایک کی جگہ نہیں تھی، وہاں کھڑے ہو گئے دروازے پر۔ رحمت عالم نے یا ایہا المزمل، وہ کمبلی جس کا ذکر، وہ چادر جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، وہ اتاری اور یوں جمع فرما کر اس کو پھینک دیا اور فرمایا جہاں کھڑے ہو نا اس کو وہیں بچھا کر بیٹھ جاؤ، اس کو وہیں بچھا کر
بیٹھ جاؤ۔ اس صحابی نے کیا کیا، اس چادر کو لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا اور یوں سینے سے لگا کے وہیں کھڑے کھڑے کہتا ہے اللہ کریم آپ کی عزتیں دوبالا فرمائے، آپ نے مجھ جیسے کو اتنی عزت عطا فرمائی ہے جی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی ہم سب نے سیکھنی ہے۔ سیدنا بلال کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں مکہ میں آیا غلام تھا، اہل مکہ کو میں زیادہ نہیں جانتا تھا، زیادہ تعارف نہیں تھا۔ ایک دن مجھے شدید بخار ہے اور بہت شدید سردی ہے، میں اپنی گدڑی میں لپٹا ہوا سو رہا ہوں۔ مالک آیا اور اس نے مجھے ٹھوکر ماری، ٹھوکر مار کے اٹھایا، کہنے لگا تو سو رہا ہے، یہ جو کون پیسے گا، چکی کون چلائے گا؟ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے نہ یعنی طاقت کے ہوتے ہوئے بھی مجبوراً چکی چلانا شروع کی۔ رو بھی رہے ہیں اور چکی بھی چلا رہے ہیں۔ ایک آدمی کا گزر ہوا، اس نے حال پوچھا، بلال کیوں رو رہے ہو؟ چکی بھی چلا رہے ہو، رو بھی رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے اس کو اچھی خاصی سنا دی۔ میں نے کہا پوچھنے والے بہت آئے لیکن مداوا کرنے والا، اس درد کی دوا بننے والا اور اس زخم پہ مرہم رکھنے والا کوئی نظر نہیں آیا، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ آدمی چل پڑا، جب جانے لگا تو پھر میں نے سنائی، میں نے کہا وہی ہوا نا جو میں کہہ رہا تھا، پوچھا ہے اب مداوا کرو نا، رک کر پوچھو مجھ سے۔ وہ آدمی چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، دودھ کا گرم پیالہ ہاتھ میں ہے، کچھ چھوارے اور کھجورے ہیں، کچھ اور دوا وغیرہ ہے، اور کہا بلال یہ کھا لو، دودھ پی لو اور آرام سے سو جاؤ۔ پیارے نبی کہ اللہ ہم سب کو زندگی نصیب فرما دے، آمین فرما دو ذرا۔ بلال کہتے ہیں کہ میں نے وہ کھا تو لی، پی لی چیزیں، کھا بھی لی، لیکن میں نے کہا میں سو نہیں سکتا، اگر یہ جو صبح مالک کو پسے ہوئے نہ ملے بہت سزا دے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ سو جائیں، جو تمہیں صبح کو پسے ہوئے ملیں گے۔ فرماتے ہیں میں سو گیا اور میں سن رہا تھا کہ چکی چل رہی ہے، چکی چل رہی ہے، ساری رات وہ چکی پیستے رہے۔ صبح کی اذان کا وقت ہوا تو فرمایا بلال جو تمہارے میں نے پیس دیے ہیں، اب میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں اب جا رہا ہوں بیت اللہ شریف۔ وہ تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دو نظر صلی اللہ، ایسے نہیں محبت سے فرما دو صلی اللہ۔ درود پاک کی کثرت کی عادت بناؤ، پیارے نبی کو فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں فائدہ ہوگا۔ عجب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔ اور آقا تیری نسبت سے ہے توقیر زمانے میں میری، آقا تیری نسبت سے ہے توقیر زمانے میں میری، تجھ سے الگ ہو کر میری ذات میں رکھا کیا ہے۔ درود پاک ہر درد کا مرہم، ہر زخم کا مرہم، ہر درد کی دوا، ہر پریشانی کا حل، اس کی عادت بناؤ کثرت سے۔ اب کسی کو کہو نا، کوئی کہے میں پریشان رہتا ہوں، بیمار رہتا ہوں، مقدمے ہیں، صدمے ہیں، اس کو کہو درود پاک کثرت سے پڑھا کرو، ویسے حیران ہو کر دیکھتا ہے درود پاک نعوذ باللہ من ذالک، ایسے اس کو ہلکا کمزور سمجھتے ہیں۔ حالانکہ خدا کی قسم درود پاک جتنا زندگی میں زیادہ آئے گا پریشانیاں دور جائیں گی، بیماریاں دور جائیں گی، دکھ درد سارے ختم ہو جائیں گے جب درود پاک کی عادت مبارکہ ہوگی۔ تو اہل القرآن ہم اہل اللہ، یہ قرآن والے کون ہیں؟ سارے فرما دے نظر۔ پیارے نبی کی ہر بات حق اور سب کا ایمان ہے، حضور کی ہر بات حق اور سچ ہے۔ آج حضرت قاری صاحب نے جو انتظام فرمایا کہ حفاظ کرام جب تشریف لائے سارے مجمع نے کھڑے ہو کر استقبال فرمایا، خدا کی قسم کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اور یہ میں سوچ رہا تھا آج میرے رب نے
ان حفاظ کو یہ اعزاز بخشا دکھایا دنیا والوں کو. آج زمین پہ ان حفاظ کو یہ اعزاز مل رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں سے جو ان کو اعزازات ملیں گے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. ہم اور میں پتہ نہیں جنت میں جائیں یا نہ جائیں. حافظ قرآن کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور اللہ کریم خود اعلان فرمائیں گے حافظ قرآن آپ قرآن کریم کو مزے لے کر آرام آرام سے پڑھتے جائیں اور جنت کے درجوں پہ چڑھتے جائیں. حضرت جی میں نے سوچا پہلے کئی دفعہ ذہن میں آیا کہ جب چڑھے گا جنت کے درجوں پر تو قرآن بھی پڑھے گا، چڑھے گا بھی صحیح، تو چڑھتے ہوئے تو صحیح قرآن نہیں پڑھ سکے گا، سانس پھولے گی، سیڑھیاں ایسے اپنے آپ سے سوچتا تھا. پھر گیا نا وہ حرمین شریفین، سیڑھیاں اور مساعد یعنی لفٹیں. میں نے کہا اچھا یہ جنت میں یہ ترتیب ہوگی. ممبر بچ گیا اور لفٹ پہ حافظ قرآن صاحب تشریف فرما ہوئے مساجد میں، اور اب حکم ہو گیا ممبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھو. اور وہ لفٹ وہ مساجد اس کو اوپر لے کے جا رہی ہے، وہ لفٹ جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے. 6666 آیتیں اور 6666 جنت کے جو درجے چڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا، اور آخری درجے پہ اس کا مقام ہوگا. کئی دفعہ حدیث سنی پڑھی بارہا بیان کی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، لیکن اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے. یقینوں کی بالکل کمی ہے. صحابہ کرام کو جو یقین تھا نہ صحیح، پیارے نبی نے فرمایا اگر بیمار پرسی کرنے فجر جاؤ شام تک، شام جاؤ فجر تک، کتنے فرشتے دعائیں مغفرت کریں گے؟ 70,000. صحابہ گرمیوں میں فجر کو جاتے، سردیوں میں شام کو جاتے. قربان حضرت قاری صاحب، حقیقت ہے. میں اپنی بات کروں نا، میں نے تو کبھی اس نیت سے بیمار پرسی نہیں کی کہ گرمیوں میں فجر کو جاؤں اور سردیوں میں، کیونکہ سردیوں میں رات لمبی اور گرمیوں میں دن لمبا. اس کو کہتے ہیں استحضار فضیلت. عادل بھائی اگر آپ سے میں پوچھوں سردار خرم خان کبھی نیت سے گئے ہیں اسے؟ اللہ قلیل. شفیق خان گئے کبھی؟ اللہ قلیل. صحابہ جاتے تھے، مسجد کی طرف جا رہے چھوٹے چھوٹے قدم. کیوں؟ پیارے نبی نے فرمایا ہر قدم پہ جنت میں درجے بلند ہو رہے ہیں، ہر قدم پہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہر قدم پہ نیکیاں مل رہی ہیں. صحابہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے جاتے تھے. پیارے نبی کے بیٹے کے یقین کی بات ہے، پیارے نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا، پیارے نبی نے مسکرا دیا. اہلیہ محترمہ ساتھ ٹھہری ہے، دیکھ کے فرمایا آپ ایسے ہمیشہ مسکراتے رہیں، میرا رب آپ کو ہمیشہ مسکرائے رکھے. کس بات پہ اس وقت مسکرائے؟ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جنت کی حوریں ہمارے بچے کو جنت میں جھولا جھولا رہی ہیں. خدیجہ آ جاؤ مصلی پہ، میں دکھا دوں آپ کو. عرض کرتے یا رسول اللہ میں نہیں دیکھنا چاہتی. حالانکہ ممتا کی محبت کا تقاضا تھا. اللہ موقع پھر دے رہے جنت میں جانے کا، جنت کے ماحول کو دیکھنے کا. اس بہانے ایک جنت کا ماحول دیکھ لوں، جنت کی حوریں دیکھ لوں، اور جنت کے باغات محلات کو دیکھ لوں، اور مرحوم بیٹے کو بھی دیکھنے کا پھر موقع مل رہا ہے. ممتا کی محبت یہی ہے، دیکھ لوں. لیکن فرمایا ملک صاحب کہ میں نہیں دیکھنا چاہتی. کیوں؟ آ کر دیکھو اس کا معنی یہ ہوگا کہ مجھے آپ کے فرمان پر یقین نہیں ہے. یہ ہے یقین. اللہ ہمیں ایسا یقین نصیب فرمائے. عالم کو دیکھنا کیسے ہے؟ جیسے پیارے نبی کو دیکھا. مفتی شکیل الرحمان صاحب آپ تائید فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی؟ یقیناً. جزاک اللہ. کہیں مجھے ایک جھلک حضرت مفتی مطیع اللہ صاحب کی بھی نظر آئی تھی جی، وہ بھی انشاءاللہ تصدیق فرمائیں گے. اللہ اکبر. یہ ہیں عالم. مفتی شکیل صاحب آپ کھڑے ہو جائیں، میں اس نیت سے آپ کو دیکھ لوں ذرا. علماء بھی سارے دیکھ لیں گے جتنے حضرات بیٹھے ہیں جی. جزاک اللہ. مفتی مطیع اللہ صاحب آپ کو بھی ساتھی دیکھ لیں گے. حدیث عمل ہو جائے گا، ہمیں اجر مل جائے گا. خدا کی قسم جنہوں نے دیکھا ہے ان کو یہ فضیلت مل گئی ہے. میری بات تو ہے نہیں نا. کس کی بات ہے؟ کس کی بات ہے؟ پیارے نبی کی. اور پیارے نبی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى.
تو آپ ایسی مجلس میں آئے ہیں جہاں کے حاضرین کی دعائیں قبول ہوتی. اور صحابہ کرام کا تو یہ معمول مبارک تھا کہ عام جو روزانہ ہم تلاوت کرتے ہیں آپ بھی گھر میں فرماتے ہوں گے، پاؤ آدھا پاؤ سپارہ، خوش نصیب 5 سپارے بھی روزانہ پڑھتے ہیں. اب ان کا جو ختم ہوتا ہے تو صحابہ کیا کرتے؟ آخری دن، ختم والے دن، 8ویں دن، 10ویں دن، 15ویں دن، مہینے میں تو ساتھیوں کو جمع کرتے، فرماتے تھے آؤ آج میرا قرآن مکمل ہو رہا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگیں گے. اور یہاں تو 36 سے زائد حفاظ کرام ہیں، اور روزانہ روٹین والا قرآن نہیں ہے جو مکمل ہو رہا ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ. یہ 1 سال کی کارگزاری حضرت جی، 1 سال میں الحمدللہ. کتنے خوش نصیب ہیں حضرت قاری رفعت صاحب اور ان کا جو وہ عملہ، ان کی جو جماعت ہے معلمین حضرات کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خدا کی قسم یہ زمین کے اعلیٰ ترین لوگ ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. روئے زمین کے اعلیٰ ترین لوگ یا یہ پڑھنے والے اور یا حضرات جو پڑھانے والے ہیں، یہ اس روئے زمین کے اعلیٰ ترین لوگ ہیں. تو ہم سب یہی چاہیں کہ ہمیں بھی اللہ کریم ان اعلیٰ ترین لوگوں میں شامل فرما دے. ہم خود نہیں پڑھ سکے تو اپنی اولادوں کو پڑھانے کی نیت کر لے جی. کرتے ہیں نیت؟ کون کون نیت کرتا ہے جی؟ سارے حضرات نیت فرما لیں کہ ہم سب اپنے بچوں کو انشاءاللہ قرآن کا حافظ. اچھا ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا حافظ قرآن ہے، ہم نے بچے کو پڑھایا لیکن وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا، لباس کی پابندی نہیں کرتا، شکل مبارک کے اعتبار سے سر ننگا رکھتا ہے، داڑھی مبارک نہیں رکھی. شکایتیں کر رہا تھا اپنے بچے کی. میں نے اس کی شکل مبارک دیکھی، ماشاءاللہ کیا تھی؟ غیر شرعی. نماز کے بارے میں مجھے اندازہ ہے اس کا، جمعے میں بھی آخر میں آتا ہے، وہ بھی بھاگ کے پڑھ کے چلا جاتا ہے، اور بچے کی شکایت کر رہا ہے اپنے بچے کی. میں نے کہا کہ اساتذہ نے، قراء حضرات نے تو محنت کی لیکن آپ نے اس کو گھر کا ماحول ایسا نہیں دیا. جب تک وہ وہاں تھا نماز کا پابند تھا، لباس شرعی پہنتا تھا، شکل مبارک شرعی تھی، تم لوگوں نے گھر کا ماحول اس کو وہ نہیں دیا جو اس کو چاہیے تھا. وہ کب تک لڑتا، کب تک مقابلہ کرتا؟ اپنے باپ کو دیکھتا ہے روزانہ ماشاءاللہ شیشے کے سامنے کھڑا ہے. حضرت تھانوی حکیم الامت رحمہ اللہ مجدد ملت نے فرمایا، شیو خواب معاف فرمائیں گے، ویسے تذکرہ آ گیا، شیو کر کے شیشے کے سامنے کھڑا ہے اور کہتا ہے اب میں پہلے سے پیارا لگ رہا ہوں. داڑھی تھی تو پیارا نہیں تھا، شیو کر لی تو پیارا. پھر اسی وقت ایمان سلب ہو گیا، ایمان ختم ہو گیا. یہ گویا پیارے نبی والی شکل پسند نہیں ہے، غیروں کی شکل پسند ہے. ماحول ہم نے نہیں دیا. کوئی ایسا خوش نصیب باپ ہے جو اولاد کے لیے کپڑے لینے گیا، سلے کپڑے ریڈی میڈ جس کو کہتے، اور وہ جا کر یہ کہے باپ دکاندار سے مجھے ایسا کپڑا چاہیے کہ جس پہ تصویر نہ ہو، جس پہ کوئی بت نہ ہو، کوئی بھالو نہ ہو، کوئی صورت نہ ہو، کوئی ایسا نہیں. دکانداروں کے پاس جاؤ، کون ہے یار کو ایسے کپڑے، کہتے آتے ہی نہیں ہے. آتے کیوں نہیں ہے؟ ڈیمانڈ نہیں ہے، ہماری طرف سے مطالبہ نہیں ہے. اگر ڈیمانڈ ہوتی گاہک اس طرح کے جاتے، ہر گاہک دکاندار کو کہتا ایسا کپڑا دو جس پہ تصویر بت وغیرہ نہ ہو، ایسی قمیض دو، ایسی. لیکن کوئی مانگنے والا ہو تو وہ رکھے نا. اگر مسلسل ایسے لوگ جائیں تو ایک دن دکاندار مجبور ہو جائے، کارخانے والوں کو فون کر کے کہیں گے ایسے کپڑے بناؤ جس پر تصویر وغیرہ نہ ہو، کیونکہ لوگ وہ مانگتے ہیں. یہ تصویر والے کپڑے تو پڑے ہیں، کوئی خریدنے والا نہیں ہے. چست کپڑے نہ ہو، تنگ کپڑے نہ ہو، کھلا لباس ہو، بچیوں کے بازو تنگ نہ ہو، ننگے نہ ہو، پنڈلیاں ننگی نہ ہو. رب کا حکم تھا مردوں کو کہ تم ٹخنے ننگے رکھو. اب مردوں نے نہیں کیے، اللہ نے سزا دی، عورتوں کے ٹخنے پنڈلیاں ننگی ہو گئی. یہ سزا ہے، یہ سزا ہے. مردوں نے ٹخنے ننگے نہیں کیے، اللہ نے سزا دی کہ میرے محبوب کا طریقہ تمہیں پسند نہیں، میں تمہاری عورتوں کو ننگا کروں گا، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا. آج کل عورتوں کی سلوار کہاں ہوتی ہے؟ اندازہ ہے؟ ہاں جی.
اللہ کریم ہمیں پیارے نبی والی حیات طیبہ نصیب فرما دے. آمین فرماؤ سارے. اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے جی. سبحان ربک رب العزت